فیض رمضان میں ایک مرتبہ پھر کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید۔ ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے، آپ لائیو نشریات ملاحظہ فرما رہے ہیں بنوریہ میڈیا کے فیس بک اور یوٹیوب پیج پر۔ سیگمنٹ ہے ہمارا احادیث سیریز کا، اور آج انشاءاللہ تعالی یہ جانیں گے کہ تربیت اولاد کی کس طرح کی جانی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت اولاد کے حوالے سے والدین کو کیا احکامات دیے ہیں، کیا پیغامات دیے ہیں، انشاءاللہ ان تمام چیزوں پر روشنی ڈالی جائے گی۔ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ الحدیث جامعہ اشاعۃ القرآن جناب مولانا طاہرین صاحب، انہیں خوش آمدید کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں۔ الحمدللہ۔ حضرت جو آج کا موضوع ہے ہمارا وہ تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے کہ اولاد، کیونکہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرہ بگاڑ میں تبھی جاتا ہے جب والدین اپنی ذمہ داری ٹھیک سے ادا نہیں کرتے۔ اولاد کی اٹھان ٹھیک نہیں ہوگی، معاشرہ ٹھیک نہیں اٹھے گا۔ اولاد کی تربیت کے متعلق آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، بیان کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حوالے سے میں 3 باتیں مختصراً آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ضرور۔ پہلی بات یہ ہے کہ اولاد کی تربیت احادیث کی روشنی میں شریعت کے روح سے کتنا ضروری ہے، کتنا اہم ہے۔ دوسرا ہے کہ تربیت کا مرحلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، کیسے کریں گے۔ اور تیسری جو اہم بات ہے کہ معاشرے پر ان کے منفی اور مثبت کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے تو شریعت کی نظر میں تربیت اولاد یہ ایک اہم ترین ذمہ داری ہے والدین کی، ٹھیک۔ کیونکہ والدین اولاد یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی نعمتوں میں۔ اسلام اور ایمان کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ بڑی نعمت ہے تو اولاد ہے۔ اللہ۔ اور اس نعمت کو محسوس کرنے کے لیے ان لوگوں سے آپ جان سکتے ہیں جو اس نعمت سے محروم ہے کہ وہ در در کے ٹھوکریں کھاتے ہیں اور کہاں کہاں تک جانے کے لیے وہ یعنی تیار ہے اس حوالے سے۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی۔ لیکن اولاد جتنی بڑی نعمت ہے تو اتنی ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی آپ کے ذمہ آتی ہے کہ آپ اپنا اولاد کی صحیح تربیت کریں۔ حضرات انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی پوری زندگی ہم دے کے قرآن کی روشنی میں، تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو لے لیجئے کہ موت کے وقت وہ اپنی ساری اولاد کو جمع کر کے وہ یہ نہیں پوچھ رہے ہیں کہ بھئی آپ کمائیں گے کیسے، آپ کھائیں گے کہاں سے، بلکہ وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کس کی عبادت کریں گے، اور پھر یہی وصیت کر رہے ہیں کہ مرتے دم تک آپ نے دین پر استقامت کے ساتھ قائم رہنا ہے۔ یہ تربیت ہو رہی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کو اگر آپ دیکھ لیجئے، وہ اپنی اولاد کی اور اپنے بیٹے کو کیسی نصیحت کر رہے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اور آگے ان کی تربیت کیسے کر رہے ہیں، لا تصعر خدک للناس، کہ آپ جب لوگوں سے گفتگو کریں اور آپ سے کوئی مخاطب ہو تو آپ یعنی صرف نظر نہ کریں ان سے، اپنا منہ سے مت موڑیں، اور آگے فرمایا کہ تکبر نہ کرے۔ یہ ساری تربیت ہو رہی ہے، اس لیے کہ تکبر سے آپ نے تو نہ زمین پھاڑ سکتے ہیں نہ پہاڑ تک پہنچ سکتے ہیں۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت کے حوالے سے جتنے ارشادات فرمائے ہیں، احادیث کی کتابیں سے بھری پڑی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کا اکرام کرو، یعنی اپنی اولاد کو بوجھ نہ سمجھو، اپنی اولاد کو اللہ کی بڑی نعمت سمجھ کر کے ان کی جائز ضروریات پوری کر لیا کرو، ان کو بوجھ نہیں سمجھو۔ اور فرمایا وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ، اور ان کو اچھا ادب سکھاؤ، ان کی اچھی تعلیم، اچھی تربیت، اور اسی طرح یعنی ان کو اچھائی سکھاؤ، معاشرے میں ان کو کیسے رہنا ہے۔ بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو والدین اپنی اولاد کو تحفہ دیتے ہیں، عطیہ دیتے ہیں، جیسے ہر والد اگر آتے ہیں اپنی اولاد کو کیا تحفے تحائف دیتے ہیں، وہ سب سے اچھے تحفے کا انتخاب کرتے ہیں۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ سب سے اچھا تحفہ کون سا ہے اپنی اولاد کو دینے کے اعتبار سے، یعنی تربیت اور اچھی تعلیم سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے بڑا تحفہ اور نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کو تحفہ دینا چاہتے ہیں تو آپ ان کو اخلاق سکھائیں، اور آپ ان کی تربیت کریں، اچھا ادب سکھائیں ان کو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے۔ چرواہے سے تشبیہ دی ہے، نگہبان ہے، وہ ان سے ان کے ماتحتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ تو ماتحتوں میں سب سے پہلے ان کی اولاد آتی ہے کہ وہ ان کی اولاد کی تربیت کرے۔ اور پھر تربیت کا اثر کیا ہوتا ہے، تربیت ہی کا تو اثر ہوتا ہے کہ ورنہ تو ہر بچے کے اندر یہ قدرتی طور پر یہ ٹیلنٹ، قدرتی طور پر ان کے اندر یہ استعداد، یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اسلام کو قبول کرے،
کیونکہ وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. تو ہر بچے کے اندر اچھائی کو قبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد ہے. پھر یہ آگے والدین پر ڈیپینڈ کرتا ہے, والدین پر انحصار ہے, ماحول ان کو کیا دیتے ہیں. اگر وہ ان کو اچھا ماحول دیتے ہیں, مثال کے طور پر یہودیت کا ماحول دے تو یہودانی ہی اور یونسرانی ہی اور یمجسانی, یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں, تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ ماحول کا اثر ہوتا ہے. اگر آپ ان کو اچھا ماحول دیتے ہیں, اس کے استعداد کو صحیح رخ پر لگا لیتے ہیں, اس کے استعداد کو صحیح استعمال کرتے ہیں, تو یہی بچے آگے جا کر کے معاشرے کے ایک اچھے افراد بنتے ہیں, اور اس سے ایک اچھا معاشرہ جو ہے معرض وجود میں آتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات کہ اسے تربیت کہاں سے شروع ہوگی, کیسے کریں گے؟ تو اس کا بھی طریقہ کار قرآن اور حدیث کے اندر بڑا واضح طور پر موجود ہے کہ اولاد کی تربیت کا سلسلہ اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے شروع ہو جاتا ہے. پہلے شروع ہو جاتا ہے. پہلے کیسے ہوتا ہے؟ پہلے اس طرح ہوتا ہے کہ آپ اولاد مانگتے ہیں اللہ سے, تو قرآن نے فرمایا کیسے اولاد مانگیں گے؟ رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ, آپ مجھے پاکیزہ اولاد دے دیں. پاکیزہ کا معنی کیا ہے؟ کہ اخلاق اس کے اچھے ہوں, اس کی اچھی تربیت ہو, ہر طرف سے وہ پاک ہو, پاکیزہ اولاد. یہاں سے سلسلہ شروع ہوگا. اور آگے جا کر کے جب میاں بیوی کے آپس میں ملاپ ہوتے ہیں, تو اس وقت کی دعا کیا ہے کہ اس جماع کے نتیجے میں جو اولاد عطا فرماتے ہیں ان کو شیطان سے دور رکھیے. شیطان ہی تربیت اور انسان کے اخلاق کو بگاڑ دیتے ہیں. پھر آگے جا کر کے جب ماں کے پیٹ میں بچہ حمل قرار پاتا ہے, تو اس وقت حضرات حکماء نے لکھا ہے کہ والدہ کو چاہیے کہ وہ تقوی اختیار کرے, ہر قسم کے یعنی غیر شرعی کاموں سے, غیر شرعی امور سے وہ پرہیز کرے. بچے کے اوپر ایسے وقت میں بھی اثر ہوتا ہے غلط تربیت کا, غلط اثر کا, اور یعنی غلط رہن سہن کا. ماں یعنی وہ حلال کھانے کی کوشش کرے, ذکر و اذکار کی کوشش کرے, تقوی والی زندگی گزارے, تو اس کا اثر اس کے بچے پر پڑے گا. یہ حکماء نے لکھا ہے باقاعدہ کہ اس کا اثر پڑتا ہے باقاعدہ. یہی وجہ ہے کہ جب والدہ اس طرح کی صفات کی حامل ہو کہ وہ ان کو حلال کھلاتی ہیں, یعنی ہمیں تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو بعض والداؤں نے یعنی حلال کھانے کا اہتمام کیا ہے, باوضو ہو کر ان کو دودھ پلانے کا اہتمام کیا ہے اور ان کی تربیت کی ہے. تو اسی کے نتیجے میں پھر آگے محمود غزنوی جیسے اولاد پیدا ہوتی ہے, اور اسی کے نتیجے میں امام غزالی جیسی اولاد پیدا ہوتی ہے, امام بخاری جیسی اولاد پیدا ہوتی ہے. تو یہ ہے. اور جب پیدا ہو جائے تو پھر اس کے کان میں اذان دے دینا. سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ اس کے کان میں اذان دیں گے, توحید کا کلمہ ان کے اس میں پہنچائیں گے. پھر آگے جا کر کے جب یہ بچہ بولنے پہ آتا ہے تو اس وقت شریعت کا حکم کیا ہے؟ لقنوا اولادکم لا الہ الا اللہ, کہ جب وہ بولنے لگتے ہیں تو ان سے لا الہ الا اللہ کھیلواؤ. تو جب بولی شروع کرتے ہیں تو کھیلواؤ, اور جب ایک مرحلہ آئے گا کہ یہ بولی پھر سے بند ہوگی, آخری وقت جب ہوگا دنیا سے جانے کا, اس وقت بھی لا الہ الا اللہ کی تلقین ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اول کلمہ لا الہ الا اللہ, اور آخری کلمہ جب لا الہ الا اللہ ہو, دخل الجنہ, وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ تربیت ہے. پھر جب آگے 7 سال تک کی عمر تک وہ پہنچتا ہے تو پھر ان کی تعلیم تربیت کا خیال رکھنا ہے, نمازوں کی پابندی کروانی ہے, اور ان کو تلقین کرنی ہے, سختی نہیں کرنی. 7 سال میں سختی نہیں کرنی. اور جب 10 سال کا ہو جائے تو فرمایا کہ پھر ابھی تھوڑی بہت آپ نے سختی کرنی ہے, ڈانٹ ڈپٹ کرنی ہے, ان کو اپنے طرف مائل کرنا ہے. یہ آگے جا کر کے پھر مراحل ہے, یعنی پیدا ہونے کے بعد 7ویں دن عقیقہ ہے وغیرہ وغیرہ. یہ تربیت مرحلہ وار, سٹیپ بائی سٹیپ یہ تربیت آخر تک جب تک والدین حیات ہیں اپنے اولاد کی خیر خبر لینی ہے. یہ اس طور پر جب وہ تربیت کریں گے تو پھر ہوگا کیا؟ جو تیسری بات ہے کہ ایک اچھا معاشرہ کس چیز کا نام ہے؟ میرے اور آپ کی اولاد اچھے انسانوں کا, اور میری اولاد, آپ کی اولاد, اس کی اولاد, اس سے معاشرہ بنتا ہے. جب آپ نے اپنی اولاد کی دینی تربیت کی, آپ نے ان کو ایک اچھا یعنی ماحول دیا دین کے اعتبار سے, آخرت کے اعتبار سے, تو یہی بچہ جب معاشرے میں جاتا ہے تو معاشرے کے اندر یعنی فساد نہیں ہوگا, معاشرہ بگڑا ہوا نہیں ہوگا, ایک اچھا معاشرہ بنے گا, امن والا بنے گا. اور اگر خدا نخواستہ والدین اس چیز میں کوتاہی کرتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ آخرت کے اندر, علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی ہے روح المعانی میں, کہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ان والدین کا ہوگا جو اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتے. سب سے سخت عذاب ان کا ہوگا, سب سے سخت عذاب ان کا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ انہی تربیت کے کرنے نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے معاشرے کا بگاڑ ہے, اور اس کا سنوارنا یہ اسی پر موقوف ہے. آج ہم معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے بد اخلاقیاں دیکھ رہے ہیں, بالکل ایسے ہی, اور معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے
کتنی خرابیاں ہیں جو ہم آئے دن اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. یہ نتیجہ کس چیز کا ہے؟ اگر ہر والد ہر والدہ صحیح تربیت کرے تو معاشرے میں نہ کوئی چور آئے گا، نہ کوئی ڈاکو آئے گا، نہ کوئی دوسرے کو تکلیف پہنچانے والا آئے گا. ایک اچھا محبت کا معاشرہ ہوگا، جیسے کسی زمانے میں اس طرح دیکھا گیا. ہر والد اگر، لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ والدین خود یہ تربیت یافتہ ہوں. ایسا ہی کیونکہ تربیت کا جو سلسلہ ہے اور تربیت کا جو معاملہ ہے یہ صرف آدمی کی ذات کی حد تک محدود نہیں ہے. اگر آپ نے اپنی اولاد کی تربیت اچھی نہیں کی اور بغیر تربیت کے آپ کی اولاد بڑی ہو گئی، آگے ان کی جب اولاد ہوگی تو ان کی بھی تربیت نہیں ہوگی. یہی سلسلہ چلتا رہے گا، معاشرہ بگڑ جائے گا. اور اگر آپ تربیت یافتہ ہیں، آپ اپنے اولاد کی تربیت کر رہے ہیں، یہی معاشرہ آگے جا کر کے پھر جو ہے ایک اچھا معاشرہ بنے گا اور اس پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے. تو یہ تربیت کا یہ اثر ہے. باقی ایک لمبا باب ہے، اس پر مستقل علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں. والدین کو چاہیے کہ وہ ان کتابوں کی، نبی علیہ السلام کی احادیث بھی ہیں، قرآن کی آیتیں بھی ہیں، علماء نے اس پر کتابیں بھی لکھی ہیں، کہ وہ ان کتابوں کو مطالعے میں رکھے. یہ میں پیغام دوں گا والدین کو آپ کی وساطت سے کہ وہ ان چیزوں کو یعنی فالو کرے. اور ان چیزوں کی کتابیں جو آپ سمجھتے ہو کہ بھائی یہ ضرور تربیت اولاد کے حوالے سے حبیب اللہ مختار صاحب کی کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے، اور آج کل بنات کے درجات میں وہ پڑھائی بھی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ قرآن اور حدیث کے اندر یعنی بہت سارا مواد آپ کو اس حوالے سے ملے گا. تو یہ چیزیں ہیں معاشرے کے تربیت اولاد کی اہمیت کے حوالے سے کہ یہ بہت ضروری امر ہے، اور آج کل تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے. بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک فرما رہے ہیں. اچھا، اس سارے گفتگو کے کو سامنے رکھا جائے تو ایک چیز جو مسلسل میرے ذہن میں آ رہی ہے، کیونکہ اب یہ ہو گیا ہے کہ مصروفیات بڑھ گئی ہیں تو لوگ جو ہے وہ بچوں کو ٹائم پاس کرنے کے لیے موبائل ایک ایسی چیز ہے جی تھما دیا جاتا ہے، اور وہ ایک سوشل میڈیا کی ویب سائٹ اس نے کھولی ہوئی ہے، یوٹیوب ہے، اور وہ اس پہ دیکھے چلا جا رہا ہے. دیکھے اب اچھی چیز آ رہی ہے، بری چیز آ رہی ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اب والدہ نے گھر کے کام بھی کرنے، ساری چیزیں سنبھالنی بھی ہیں، صفائی بھی کرنی ہے، کھانا بھی بنانا ہے. اب اس میں وہ بچے کو سنبھال لے تو یہ سب کچھ رہ جائے گا. لیکن دوسری طرف یہ کرنے کے نتیجے میں بچے کے اندر ایسی بات ہے کہ وہ وقت سے پہلے ساری چیزیں دیکھ رہا ہے. اس پہ کچھ روشنی ڈال دیں. یہ بڑا اچھا سوال کیا اپنے حضرت. یہی معاشرے کے بگاڑ کا بنیادی سبب یہی ہے کہ ہم نے ایک چیز ان کو تھما دی. اب اس چیز کا اچھا پہلو بھی ہے، اس کا برا پہلو بھی ہے، اور آپ اس پر نظر نہیں رکھتے ہیں، آپ اس کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں. یہی بچہ، کیونکہ منفی چیزوں کا اثر مثبت چیزوں کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتا ہے، اور وہ زیادہ یعنی وہ اثر قبول کر لیتا ہے. تو والدین کو اس حوالے سے چاہیے کہ آزاد نہ چھوڑے، صحیح ہے، بلکہ ان کے لیے ایک اچھے ادارے کا انتخاب کرے. دیکھیں، والدین بچوں کی تربیت کے حوالے سے 3 چیزوں کو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دیکھو پنکھا ہے، پنکھے کے 3 پر ہیں. اب 3 پر اگر ان میں سے ایک پر ہوگا تو ہوا نہیں دے گا، یا ان پروں میں توازن نہیں ہوگا تو بھی نہیں دے گا، تو بھی ہوا نہیں دے گا. اس میں توازن کا ہونا ضروری ہے. اسے 3 عناصر ہیں اولاد کی تربیت کے: ایک خود والدین، ایک خود بچہ، ایک اس کا جو ادارہ، ان کا جو استاذ ہے. یہ تینوں چیزیں یعنی ان کی محنت میں توازن ہوگا، ان کے نظریات میں ہم آہنگی ہوگی، تو اس صورت میں یہ کامل تربیت پائے گا بچہ. اور اگر کہیں سے کوئی کمی کمزوری آئے گی تو پھر وہی ہوگا کہ توازن نہیں ہوگا. تو پھر توازن والی بات بڑی اچھی کی آج میں. والدین جو ہے وہ ایک دینی سوچ کے حامل ہیں. جس تعلیمی ادارے میں بچے کو آپ نے بھیج دیا ہے وہ ایک بالکل لبرل اور سیکولر مائنڈ سیٹ کا ادارہ ہے. اب بچہ سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے کہ جی حق کیا ہے. اب وہ تو بچہ ہے، وہ 2 طرف جو ہے وہ جھولے چلا جا رہا ہے بیچارہ، وہ توازن نہیں آ رہا ہے. ٹھیک فرما رہے ہیں آپ، یہ بہت ضروری ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ظاہر سی بات ہے کہ آج کے اچھی تربیت کر دی جائے تو کل معاشرہ اچھا ہو سکتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم نے شاید اس چیز کو مس کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ جی سب اپنی اولاد کی بہتر تربیت کر سکیں. بہت شکریہ مولانا تشریف لانے کے لیے. ناظرین کرام، شیخ الحدیث جناب مولانا طاہرین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور مولانا کے یہ خاصہ ہے کہ آپ موضوع کی مطابقت سے چیزوں کو بہت سمرائز کر کے بہت حسن کے ساتھ پیش کر دیتے ہیں. ان کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائے. وقت ہوا بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے تو جامعہ بنوری عالمیہ کے ہمارے ایک اور شعبے کا تعارف آپ کے سامنے رکھیں گے. بریک کے بعد ملتا ہے. نگر کی زمیں کر ہے بنجر، کر لیجئے اس کشادہ، چھم چھم برستی ہوئی نعمتوں سے، کر لیجئے من کو سیراب.
ہر آن آئے دل سے صدائے سنیے انہیں اہل ایمان بھر لیجیے خالی دامان پا لیجیے فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان